السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے بخیر ہوں گے۔ اللہ سب کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائیں، اللہ سب کو خوش رکھیں۔ دوستو، جس طریقے سے مختلف لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور یوٹیوب پہ اور باقی جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اپنے پیغامات آپ تک پہنچاتے ہیں، ہمارے پیغامات کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف سمجھتے ہیں باقی دنیا نہیں جانتی، بلکہ ہم سے بھی ماہر دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم اپنی کوشش آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا میں اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مخلوق خدا کی خدمت کریں، تمام تر شرائط سے ہٹ کر ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ محترم سامعین، جس طریقے سے دنیا میں مختلف طریقے ہیں، بیماری کے بعد لوگ علاج کرواتے ہیں صحت کے حصول کے لیے، تو جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی علاج بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد حاصل کریں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ خصائص الکبریٰ نامی کتاب میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں رات کو گھر میں لیٹا تو مجھے کچھ آواز محسوس ہونے لگی، جس طرح چکی چلتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسے محسوس ہوئی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے ایک جسم نظر آنے لگی، کچھ چیزیں مجھے نظر آنے لگی، اور وہ جو جسامت جو ہے وہ اس میں لمبائی آتی رہی۔ جو ایک کالی چیز میرے آنکھوں کے سامنے تھی اس میں لمبائی آنے لگی، تو خیرے میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب جا کے اس کو چھونے لگا۔ تو ایک جانور ہے سی جس کو کہتے ہیں، اکثر مکئی کے فصلوں کو خراب کرنے کے لیے وہ جانور آتا ہے۔ کہتے مجھے جب میں نے اس کو چھونے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا کہ اس کے جسم پہ اس سی کی طرح تیر نما جو ہے وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی طرف سے کوئی گرم شعلے جو ہے وہ میرے جسم کو آ کے لگ رہے ہیں، اور میں خوفزدہ ہوا کہ گویا یہ چیز مجھے جلا ڈالے گی۔ تو اس کے بعد یہ جا کے آقا علیہ السلام حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ ساری کہانی انہوں نے بتائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کی گھر میں جو ہے وہ آثار ہے، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کتابوں میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے کاغذ اور قلم منگوایا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلم اور کاغذ اور دوات کا میں نے انتظام کر کے آقا علیہ السلام کے قریب آیا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ کلمات لکھوائیں، اور وہ ورقہ جو ہے وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کہا کہ یہ اپنے سرانے کے نیچے رکھیں رات کو اور سوئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ورقہ میں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھا، جب رات کو میری آنکھ لگی تو مجھے بہت ہی بھیانک قسم کی آواز رونے کی آئی محسوس ہوئی۔ جب میں اٹھا تو وہ چیز جو ہے وہ بہت تکلیف میں تھی، اور مجھ سے کہا کہ میں جل رہا ہوں، اور یہ جو چیزیں ہیں آپ نے جو کاغذ پہ اپنے سرانے کے نیچے جو آپ نے یہ تعویذ رکھنے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ اسے ہٹا دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں گا یہ اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح تک یہ رات بڑی مشکل سے گزری، فجر تک میں انتظار کرتا رہا، اور ساتھ میں جو ہے اس کی رونے کی آواز بھی سنتا رہا۔
فجر میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے سارا واقعہ بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ کاغذ ہٹا دو، اب یہ نہیں آئیں گے، اور اگر یہ کاغذ قیامت کے صبح تک یہ رہے تو یہ مخلوق جو ہے اس کے اثر سے جلتی رہے گی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسباب کے درجے میں قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جس طرح ہم بخار میں دوا استعمال کرتے ہیں یا بہت ساری دوائیاں ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے انسان کو شفا دینے کے لیے، تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح یہ روحانی علاج ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ہم روحانی علاج میں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو، اور مدد جو ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ العظمت دواخانہ رجسٹرڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں اپنی قیمتی آراء اور مشورے وقتاً فوقتاً دیتے رہیں تاکہ ہمارے کام میں بھی اس سے بہتری آئے۔ ہم سیکھنے کی نیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مشورہ دیں گے ہم من وعن اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور حتی الوسع آپ کے سوالات کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ والسلام۔